دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئین اور قانون کی عملداری عموماً نہیں ہے، اور اس کے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ باوردی ٹھگ ہیں، جن کے اس وقت سربراہ جو ہیں وہ قمر باجوہ صاحب ہیں، اور ان کے گویا قانون توڑنے کا جو دست و بازو ہے وہ فیض حمید صاحب ہے۔ تو ایک کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک پٹیشن ہے جس کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کی ایک پیشی تھی، شاید کل تھی، تو اس کی نیکسٹ پیشی 1 فروری کو ہوگی۔ اس کیس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا ٹیپیکل انداز ہے کہ کس طرح پاکستان میں لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور ان پر ایک زبردستی قانونی کور جو ہے اس سارے ظلم کو دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مختصراً اس فیکٹ آف دی کیس آپ کے سامنے تعارفی طور پر بیان کرتا ہوں، بعد میں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری، F11 اسلام آباد کے رہائشی، ان کے صاحبزادے حسن عسکری ہیں۔ وہ چند سال پہلے تک وہ بیرون ملک تھے، تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں پاکستان گئے چند سال پہلے، موسٹ پروبیبلی 2015 میں۔ تو وہ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے ظاہر آئین اور قانون کے ثمرات سے مستفید ہوئے اور واقف ہو گئے، یا ان کے جذبات اس طرح ہو گئے، اور یہ بھی کہ وہ کیونکہ ایک ملٹری فیملی سے تعلق رکھتے تھے، شاید وہ سمجھتے تھے انہیں کچھ تحفظ یا لبرٹی یا ایکسٹرا لیٹیچیوڈ حاصل ہے۔ تو انہیں جس طرح باقی بھی کوئی جو آئین اور قانون کی عملداری چاہتا ہے پاکستان کا شہری، وہ یہی بات چاہتا ہے کہ یہاں پر بازو نہ مروڑا جائے عدل کا، نہ قانون کا، نہ سویلین اداروں کو ایروڈ کیا جائے، سبوٹاج کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ جو قمر باجوہ نے اپنے پہلے 3 سالہ جو آرمی چیف شپ کا دور ہے، اس میں ایک ہی چیز فتح کی، یعنی پاکستان کو سبوٹاج کیا، الیکشن چرائے، 22 کروڑ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم فرمایا، اور پاکستان کو یرغمال بنا کے، عدل کا بازو مروڑ کے، اور سویلین نظام کو تہوبالا کر کے اس میں سے ایک چیز کشید کی جس کا نام 3 ایئرس سروس ہے، یا ایکسٹینشن ہے، یا سیکنڈ ٹینیور ہے، جو بھی نام دے لیں۔ اس صورتحال پر حسن عسکری جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس اضطراب میں ایک چند خطوط لکھے۔ وہ پہلے بھی لکھتے رہے ہیں شاید کوئی چھوٹے موٹے، اور لیکن یہ جو تازہ ترین ایونٹ ہوا وہ ستمبر 2020 میں انہوں نے خط 1-2 لکھے قمر باجوہ کو، جس کی کاپیاں انہوں نے میجر جنرل اور ہائر رینکس کو قمر باجوہ کے علاوہ بھی بھیجی۔ اس میں قمر باجوہ کی یہ جو چھیننے کی ایکسٹینشن کی واردات ہے، اس کو گویا ناپسند کیا گیا، اور اس کا انڈرلائنگ سینس یہی ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری کے لیے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آئین اور قانون کی عملداری پر اصرار کیا، بغاوت پر نہیں اکسایا، نہ انہیں کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہ دیں، نہ یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو وفاداری ہے اس کو ختم کریں یا اسٹیٹ آف پاکستان سے ختم کریں، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارد، یہاں پر مزاج شاہ تو شاید نہیں ہے، یہ نازک مزاج ڈاکواں تاب سخن ندارد۔ تو بہرحال وہ 2 اکتوبر کو انہیں گھر سے اغوا کر لیا گیا، سویلین کپڑوں میں ملبوس لوگ، جن کو بعد کی ڈیولپمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس یا اس طرح کی کسی ایجنسی کے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ پھر اس انداز سے مینج کیا گیا کہ گویا ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے پولیس اسٹیشن شالیمار اسلام آباد میں، اور وہ FIR درج کروانے والے صاحب جو ہیں رائے طاہر احمد صاحب ہیں، اور وہ چک لالہ کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے FIR درج کروائی، یہ ساری چیزیں مینج ہیں، اغوا پہلے کیا گیا، اور 2 تاریخ کو جب ان کو اٹھایا گیا
وہ بھی مینیج کیا گیا کہ گویا انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اسلام آباد ویسٹ کے، اور مجسٹریٹ نے نہ آؤت دیکھا نہ تو دیکھا کہ بس ٹھیک ہے اس کو جی ملٹری کے سپرد فرما دیا جائے. یعنی ان پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ اپنا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 131 131 PPC کے تحت درج ہوئی ہے، اور اس میں جو کرائم ہے یہی کہا گیا ہے کہ گویا یہ میوٹینی پر اکسا رہے تھے یا ان کو اپنی ڈیوٹی سے سوے کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک صرف دلچسپی کے لیے اس کا میں تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کی سیکشن 131 جو ہے وہ اس طرح ہے: abetting mutiny or attempting to seduce a soldier, sailor, airman from his duty. آگے ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہی لب لباب یہی ہے کہ دو چیزیں اہم ہیں، ایک میوٹنی اور ایک سیڈکشن. یعنی کوئی بغاوت، ابیٹنگ میوٹنی کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کی اعانت کرنا. تو گویا پہلے کہیں بغاوت ہو رہی تھی جس کی وہ اعانت کر رہے تھے. جی اس کا مطلب ہے یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ پہلے کوئی ایک گروپ آف سولجرز بغاوت کرے، جس طرح کہ پاکستان میں آئین کورٹ کے پاکستان کے وزراء اعظم کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس کی مدد کرنے والا جو ہے وہ ایک سینس میں میوٹنی ہوگی، ہیں جی. اور اسی طرح سیڈکشن جو ہے، اٹیمپٹنگ ٹو سیڈیوس، کہ کوئی کسی فوجی کو کہتا ہے کہ تخت الٹ دو، تو یہ سیڈکشن ہے. یا یہ کہ ڈیوٹی تم نہ دو، یہ سیڈکشن ہے. حالانکہ اس نے تو ڈیوٹی پر اصرار کیا ہے حسن عسکری نے، لیکن انہوں نے الٹ پر ڈرامہ چلا دیا. بہرحال یہ وہ دفعہ ہے جو انہوں نے لگائی ہے. اب مجسٹریٹ صاحب نے کمال کرم یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کیونکہ یہ میوٹین کا کیس ہے لہٰذا دے دیا جائے فوج کو، یعنی کمانڈنگ افسر انسپیسیفائڈ کو کمانڈنگ افسر ان کو دے دیا گیا. تو انہوں نے پھر آرمی ایکٹ 1952 اس کی سیکشن 31D کا کیس یعنی وہ بنائیں گے. اس میں ویسے ایک سیکشن جو 2 ہے اس کا سب سیکشن 1 اور اس کی آگے پھر کلاس جو ہے وہ D وہ ایوب خان نے انسرٹ کی تھی. ویسے تو سیکشن 31D آرمی ایکٹ کا جو ہے صرف فوجیوں پر، یعنی ملٹری سروس میں جو فوج نیوی وغیرہ میں ہیں ان پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بغاوت نہ کریں بنیادی طور پر. حالانکہ پاکستان میں جو بغاوت کرتے ہیں وہ تو عزت پاتے ہیں جی. اور 2(1) جو سیکشن 2 کا ذیلی سیکشن 1 ہے اور اس کا پرووائسو یا جو بھی کہہ لیں D ہے، اس میں اس کو سویلین پر اطلاق کرنے کی ایکسٹینشن یا ایک اس میں اضافہ کیا گیا. ایوب خان نے یہ ظلم کیا پاکستان پر، اور آج تک جتنے اغوا فوجی کرتے ہیں ان کو لیگل کوریج میں اس انداز میں دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں پکڑ لیں. تو اگر اس سینس میں جس طرح وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا ہر شہری جو ہے جب چاہے اس کو اغوا کر لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جناب مرغی کو کہہ رہا تھا کہ تم بغاوت کر دو. اب امیجن کریں کہ حسن عسکری ایک ینگ آدمی ہے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ چند اگر سویلین کلوز میں لوگ جائیں اور وہ ان کے خلاف مزاحمت کر سکے تو وہ کمر باجوے کو بغاوت پر اکسا رہا ہے یا کسی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کو بغاوت پر اکسا رہا ہے. امیجن کریں، یعنی مضحکہ خیز صورتحال ہے. بہرحال مجسٹریٹ کا تو بس نام ہی ہے، انہوں نے کہا ہوگا کہ بس یہ کر دیں، تو انہوں نے جو حکم سرکار کا، جہاں پر چیف جسٹس ان کو بوٹ مانجتے ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کی حیثیت کیا ہے. بہرحال ان کو اغوا کرنے کے 2 دن بعد ان کے گھر والوں کو وہ جو ڈاکومنٹس آدھی ملی، یعنی انویریفائڈ وہ آرڈر ملا جو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایشو کیا. ویریفائڈ اس لیے کہ کہیں وہ ہائر کورٹ میں جائیں تو یہ ثابت نہ ہو سکے کیونکہ اس کے لیے سرٹیفائڈ کاپی چاہیے نا. تو اسی طرح کیا انہیں وہ ڈیولپمنٹس جو ہے اس کا محسوس ہوا کہ یہ واردات ہو گئی ہے. بہرحال الٹیمیٹلی انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ ہیئر فرما رہے ہیں. اور یہ جو پٹیشن ہے یہ 2021 کو، یعنی بالکل چند دن پہلے، اصل میں یہ پٹیشن شاید فائل کرنے سے بھی پہلے میرے پاس کاپی کسی مہربان نے بھیجی، لیکن میں مجرمانہ غفلت کا اس میں ذمہ دار ہوں.
کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اس پر پروگرام نہیں کر سکا. تو آپ تو یہ مین میڈیا میں آ گئی تو اس لیے وہ زیادہ ہی ضروری ہو گیا ہے جی. تو بہرحال یہ واردات جی کی. اب انہوں نے جو پٹیشن فائل کیا ہے انہوں نے گراؤنڈس جو لیے ہیں، ایک تو ظاہر ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لبرٹی ہے، ایک ڈگنیٹی ہے انسان کی کیا ہوتی ہے، پھر ڈیو پروسیس اور لیگل پروٹیکشن ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی آرٹیکل 199 اور ریڈ ود 199 آف دی کانسٹیٹیوشن اور ریڈ ود سیکشن 561A آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، اس کے تحت پٹیشن جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر ان کے غلط ہیں. یعنی میجسٹریٹ صاحب نے ظلم کیا ہے اور پہلے اٹھانے والوں نے ظلم کیا ہے، پھر میجسٹریٹ صاحب نے ظلم کیا ہے، لہذا ان کے مشتبہ آرڈر جو ہیں یا امپیونڈ آرڈر جو ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، حسن عسکری کو رہا کیا جائے، اور یہ ساری پروسیڈنگز ان کے خلاف جو میلافائڈی اور بیڈ ان لا ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس ہیئرنگ میں جو وفاق یعنی اچھا اس میں جو ڈیفینڈنٹ اس میں آئے ہیں جو جن کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے اسٹیٹ آف پاکستان، ایک وہ جو انویسٹیگیشن افسر ہے اس تھانے کا، اور ایک ایڈجوٹنٹ جنرل جو پاکستان فوج کا ہوتا ہے یا جاگ برانچ کا جو سربراہ ہے ایک دوسرے لفظوں میں، تو ان کے خلاف ہے. حالانکہ ہونی تو یہ چاہیے تھی آرمی چیف کے خلاف لیکن ظاہر ہے آخر کون لے گا ان کے خلاف پٹیشن جی. ظاہر ہے اس میں وکلاء بھی کچھ نرم ہو گئے ہوں گے، اور رجسٹرار نے کہا ہوگا جی جنرل صاحب، وہ بھی جنرل ہی نا، کہ تسی مہربانی کرو یہ نہ کرو، ان کام بالکل ہی نہیں ہونا، چلو جی کوئی اپنے بچے دی جان چھڑانی ہے تو انج کوئی مولڈ مالڈ کر لو. یعنی میں ایک اندازاً ایک اس نے زن کہہ لیں یا سوئے حسن کہہ لیں جی، سوئے زن کہہ لیں، تو اس والے سے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یعنی یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو کیوں نہیں بنایا، حالانکہ ساری واردات تو ان کی ہے. یہ سارا قصہ جو ہے سلسلہ ظاہر ہے کون نہیں جانتا. اور پھر کورٹ میں دیکھیں انڈر پریشر کیسے کیا گیا ہے کہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے پارٹیز کی کنسنٹ سے اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگز بنا لیتے ہیں ایٹ دی ریکویسٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ نہ سنیں، حالانکہ اسپرٹ آف لا تو یہی ہے کہ عام لوگ سنیں. اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے، اس کے پاس کوئی نیوکلیئر اسلحہ ہے کہ وہاں پر پھٹ جائے گا. ایک عام آدمی ہے، اس نے خط لکھا ہے تمہیں پسند نہیں ہے تو اٹھا کے پرے پھینک دو ہے جی. وہ جس طرح انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو گرفتار کیا گیا، وہ کہا اس کے سپ بدے اس دے یعنی لیپ ٹاپ میں سانپ تھے جی. تو بعد میں پتہ چلا کہ لیپ ٹاپ ہی ان کا نہیں لے کر گئے، وہ ہے ہی گھر پر. یعنی اس قسم کی نان سینس باتیں کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے عدل والے جو ہیں بس اسی طرح ہی سلسلہ ہے. اور پھر یعنی وہاں بھی انڈر پریشر آ گیا میجر جنرل صاحب اور ان کی ظاہر ہے بیگم جو حسن عسکری کی والدہ محترمہ پٹیشنر یعنی وہی ہیں کہ ان کیمرہ کر لیں. کہا یہی گیا کہ فریقین کی رضامندی سے، رضامندی کہاں ہے بھائی، گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں رضامندی. تو بہرحال یہ واردات کی ہے. اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ اس سے آخر بات وہی آتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. یعنی ووٹ کو عزت دو ایک شارٹ سینٹنس ہے، اس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرو، آئین کی عملداری ہونا چاہیے، قانون اور قاعدے کے مطابق انسانوں کو انسان سمجھا جائے، اور جنرلز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے یا حکومت کے ملازم ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے گاڈ فادر اور گنڈے نہیں ہوتے کہ وہ جس کو چاہیں اٹھائیں جس کو. اچھا دیکھیں نا جرم کتنا بڑا ہے، خط لکھا ہے جی، اور حسن عسکری جو ہے جرنیل جو ہیں ان کو سیڈیوس کر رہا ہے جی. باہر یہ ظلم کی داستان ہے. اور دیکھ لیں کہ خود یعنی حسن عسکری والد صاحب بھی تو فوج میں رہے ہیں، لیکن جب جیسے کسی بھی گنڈا تنظیم میں مافیا میں ہوتا ہے کہ باس کے خلاف کوئی شک بھی جھوٹا شک بھی پڑ جائے تو وہ پھر بخشتے نہیں ہیں. ہاں اگر باس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہو یا باس کو پتہ ہو کہ یہ سرگنا جو ہے اس وقت بہت اہم ہے تنظیم کے لیے، تو اس صورت میں رعایت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ دونوں صورتیں اس وقت اپلیکیبل نہیں ہیں. ظفر میدی میجر جنرل صاحب جو ہیں حسن عسکری کے والد صاحب،
27 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہوئے، اور ظاہر ہے میجر جنرل اور اس میں بھی فرق ہے، اور 27 سال کا فرق جو ہے وہ بہت ہوتا ہے. یہ فاصلے جو ہیں یہ ٹائم اور سپیس دونوں کے جو ہیں وہ بندے کو کمزور کر دیتے ہیں. خدا حافظ.